کچھ لوگوں کی آنکھوں پر حرص و ہوس کی نظر نہ آنے والی پٹی بندھی ہوتی ہے جو انہیں ہر اچھے جذبے سے بیگانہ اور ہر قدر سے لاپرواہ کر دیتی ہے۔ نواب کے جادو نگار قلم سے نکلی ہوئی تجسس و تحیر سے بھرپور ایک دلچسپ تحریر بعنوان بے حس۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی جیسے وہ دنیا والوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیل رہی ہو۔ وہ تقریباً 12 سال سے یہ آنکھ مچولی کھیل رہی تھی۔ جب 10 برس کی تھی تو ایک حادثے میں اس کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تھی۔ اس کے والدین کی مالی حالت ایسی نہیں تھی کہ آنکھوں کی روشنی واپس لانے کے لیے ڈاکٹروں کی بھاری سے بھاری فیسیں ادا کر سکتے، اس لیے وہ 10 برس کے بعد سے اب تک یہ آنکھ مچولی کھیلتی آ رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ اچانک اس کی زندگی میں کامران آ گیا۔ اسے ایک بیوی کی اور اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے ایک ماں کی ضرورت تھی۔ اس کی بیوی اس بچے کو پیدا کرنے کے بعد چل بسی تھی۔ اس کے بعد وہ بچہ ایک نرس کے رحم و کرم پر پل رہا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ اچانک اس کی زندگی میں کامران آ گیا۔ اسے ایک بیوی کی اور اپنے 6 ماہ کے بچے کے لیے ایک ماں کی ضرورت تھی۔ اس کی بیوی اس بچے کو پیدا کرنے کے بعد چل بسی تھی۔ اس کے بعد وہ بچہ ایک نرس کے رحم و کرم پر پل رہا تھا۔ ایسے ہی وقت کامران کی نظر سائمہ پر پڑی۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی غریب لڑکی ہو اور ایسی کہ جس پر وہ زیادہ سے زیادہ احسانات کرے اور اس کے بدلے وہ لڑکی اس کی بیوی بن کر اس کے بچے کو ماں کی بھرپور محبت دے۔ اسی خیال سے کامران نے سائمہ کا انتخاب کیا اور اس کے والدین سے وعدہ کیا کہ وہ اس کی آنکھوں کی روشنی واپس لائے گا اور بڑے سے بڑے ڈاکٹروں سے اس سلسلے میں مشورے کرے گا۔ بہرحال مشورے ہوئے اور ڈاکٹروں نے سائمہ کا معائنہ کیا۔ پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ آپریشن ہو سکتا ہے اور بینائی واپس آ سکتی ہے۔ ایک ڈاکٹر نے کہا کہ سردی کے موسم میں آپریشن ہوگا۔ اس کے لیے دسمبر کے مہینے کی ایک تاریخ مقرر کر دی گئی۔ ابھی اس تاریخ کے لیے تقریباً 2 ماہ کا وقت تھا۔ کامران نے سائمہ کے والدین سے شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے کہا اور اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ آپریشن سے پہلے سائمہ کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ اس کے والدین نے کہا، بیٹے، سائمہ تمہاری امانت ہے، تم جب چاہے بیاہ کر لے جاؤ۔ تم اس پر اتنا بڑا احسان کر رہے ہو کہ ہم اس سے آگے کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ایک اندھی لڑکی سے شادی کیوں کر رہے ہو؟ دسمبر کے بعد جب اس کی بینائی آ جائے گی تو پھر تم دھوم دھام سے شادی کر کے اسے لے جانا۔ کامران نے کہا، نہیں جناب، میں اسے اسی حالت میں بیاہ کر لے جانا چاہتا ہوں اور شوہر بن کر اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میرا اس سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں علاج کراؤں۔ یہ ایسی بات تھی کہ اس کے آگے سائمہ کے والدین نے سر جھکا لیا اور بڑی سادگی سے سائمہ کے ساتھ اس کا نکاح پڑھا کر بیٹی کو رخصت کر دیا۔ سائمہ خود کو دلہن کے روپ میں دیکھ نہ سکی۔ وہ شروع سے اندھیرے میں رہتی آئی تھی اور اندھیرے میں ہی دلہن بن کر سہاگ کی سیج پر پہنچ گئی تھی۔ اسے بڑا ارمان تھا کہ اپنے دولہا کو اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھے، مگر دل پر جبر کر لیا کہ اب بینائی واپس آئے گی تو ہی ایسا ہوگا۔ جب دولہا کمرے میں آیا تو اس نے صرف اس کی آہٹ سنی اور اس کی آواز سنائی تھی، دیکھو سائمہ، میں نے خوب سوچ سمجھ کر تمہیں شریک حیات بنایا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تم جوان ہو اور خوبصورت ہو، لیکن مجھے اپنی پہلی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ شاید میں اس کی جگہ تمہیں نہ دے سکوں اور شاید تم اس کی جگہ اپنی ذہانت سے اور محبت سے لے سکو۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ آئندہ کیا حالات ہوں گے۔ بہرحال میں نے اس لیے تم سے شادی کی کہ تمہیں یاد رہے کہ میں نے اس وقت تمہیں شریک حیات بنایا جب تم اندھی تھیں۔ آنکھوں والی لڑکیوں کو تو سبھی قبول کر لیتے ہیں، مگر تمہاری جیسی لڑکیوں کو صرف مجھ جیسے فراغ دل لوگ ہی قبول کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں ہزاروں روپے خرچ کر کے تمہاری بینائی تمہیں واپس دلاؤں گا۔ اس کے بدلے بس میں اتنا چاہتا ہوں کہ تم میرے بچے کو ایک ماں کا بھرپور پیار دو۔
اگر اس میں کبھی میں نے کمی محسوس کی تو میں تمہارا دشمن بن جاؤں گا۔ سائمہ گھونگھٹ میں چھپی بیٹھی تھی۔ اس نے سوچا، چھپ کر کیا فائدہ ہے؟ اندھی آنکھوں نے اور اس اندھیرے نے تو اسے پہلے ہی چھپا رکھا ہے۔ شرمانے سے کیا فائدہ؟ کچھ تو بولنا ہی ہوگا۔ اس لیے وہ بولنے لگی، میں آپ کے قدموں کی دھول ہوں، آپ کے پاؤں کی جوتی ہوں، آپ جب چاہیں مجھے اتار کر پھینک سکتے ہیں، میں آپ کے حکم کی پابند رہوں گی اور آپ کے اس بچے کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت دوں گی۔ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے وہ بچہ ہی میرے لیے سب کچھ ہوگا۔ کامران کی آواز اور ذرا قریب آئی۔ وہ قریب آ کر بول رہا تھا، سہاگ رات دولہا اپنی دلہن کا چہرہ دیکھنے کے لیے یا تو اسے قیمتی انگوٹھی پہناتا ہے یا کوئی اور قیمتی تحفہ دیتا ہے، پھر اس کا گھونگھٹ الٹ کر اس کا چہرہ دیکھتا ہے۔ میں ایسی کوئی چیز نہیں دوں گا، مگر ہاں، جو میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہے وہی تحفہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ بڑھاؤ۔ سائمہ نے اپنے دونوں ہاتھ اندھیرے میں بڑھائے۔ تب اس نے محسوس کیا کہ کوئی بچہ اس کے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ کامران کا لخت جگر ہے۔ اس نے اس بچے کو چوم کر سینے سے لگا لیا۔ سہاگ رات آدھی سے زیادہ اس بچے کو کھلانے اور سلانے میں گزر گئی۔ دسمبر کی مقررہ تاریخ کو پھر وہ آپریشن تھیٹر پہنچائی گئی۔ اس کا آپریشن ہوا اور ڈاکٹروں نے اپنا خیال ظاہر کیا کہ آپریشن کامیاب ہوا ہے اور 1 ماہ بعد جب اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی جائے گی تو وہ دیکھنے لگے گی۔ 5 دن کے بعد کامران اسے اسپتال سے اپنے گھر لے آیا۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ کامران اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اسپتال میں بھی اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، سائمہ، تم بہت اچھی ہو، تم نے اپنی کمی کا احساس دلانا شروع کر دیا ہے۔ گھر لا کر بھی وہ اسی طرح والہانہ محبت سے پیش آتا رہا۔ زندگی بڑے مزے سے گزر رہی تھی۔ سائمہ کو بینائی ملنے سے پہلے ہی زندگی کی بہت ساری مسرتیں حاصل ہو رہی تھیں۔ پھر اچانک ہی جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ ابھی آنکھوں کی پٹی کھلنے کے لیے کوئی 4 دن رہ گئے تھے کہ کامران کا لخت جگر کہیں غائب ہو گیا۔ تمام جگہ اسے ڈھونڈا گیا۔ اس کی نگرانی کرنے والی اور اسے پالنے والی نرس سے بھی طرح طرح کے سوالات کیے گئے، لیکن وہ یہی کہتی رہی کہ رات کو اس نے بچے کو پالنے میں سلا دیا تھا اور خود سو گئی تھی، لیکن صبح اٹھ کر دیکھا تو پالنا خالی تھا۔ شام کے وقت کسی نے فون پر کامران سے کہا کہ وہ 1 لاکھ روپے ادا کر دے اور اپنے بچے کو واپس لے جائے۔ 1 لاکھ روپے کی رقم بہت زیادہ تھی اور اگرچہ کامران اچھا کھاتا پیتا تھا اور اچھی آمدنی تھی، لیکن اس کے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ روپے نہیں تھے۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے فون کرنے والے کی خوش آمدید کی، اسے بتایا کہ وہ ہرگز اتنا مالدار نہیں ہے۔ اس پر فون کرنے والے نے ہنستے ہوئے کہا، جو شخص اپنے بچے کے لیے ایک نرس رکھ سکتا ہو اور اس کی خاطر اندھی لڑکی سے شادی کر سکتا ہو اور اسی بچے کی خاطر اس اندھی لڑکی کی بینائی واپس لا سکتا ہو اور ان سب باتوں میں اتنی رقمیں خرچ کر سکتا ہو، تو کیا اپنی اولاد کی واپسی کے لیے 1 لاکھ روپیہ نہیں دے سکتا؟ ضرور دے سکتا ہے۔ تم ہمت کرو، ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، جتنی مہلت چاہتے ہو لے لو، اتنے عرصے میں 1 لاکھ روپیہ جمع کر لو اور ہمیں ادا کر دو، لیکن یاد رکھنا، اس دوران اگر تم نے پولیس والوں سے رابطہ قائم کیا تو وہ بچہ تمہیں مردہ ملے گا۔ کامران بہت پریشان رہنے لگا۔ وہ رقم حاصل کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا، دوستوں سے مل رہا تھا، بینک سے قرض لینا چاہتا تھا، اپنی کوٹھی فروخت کرنا چاہتا تھا۔ ہر ممکن طریقے سے وہ 1 لاکھ روپیہ جمع کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چونکہ بچے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرا دی گئی تھی، اس لیے پولیس والے مجرم کی طاق میں تھے اور وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ ان دنوں کامران کچھ رقم حاصل کرنے کے لیے اپنی کوٹھی کو فروخت کرنا چاہتا ہے۔ تب انسپکٹر نے آ کر اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا، مسٹر کامران، آپ کی حرکتوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اغوا کرنے والے نے یقیناً آپ سے رابطہ قائم کیا ہے، آپ سے کچھ رقم کا مطالبہ کیا ہوگا جسے پورا کرنے کے لیے آپ کوٹھی فروخت کر رہے ہیں۔ کامران نے جواب دیا، انسپکٹر صاحب،
آپ کا کام مجرم کو تلاش کرنا ہے، آپ اپنے طور پر تلاش کریں۔ میرا کام اپنے بچے کی حفاظت ہے، اس کی سلامتی ہے۔ میں اس کی سلامتی کے لیے جو کچھ بھی کروں، اس پر آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ یقیناً اعتراض کرنا چاہیے، کیونکہ میں قانون کے نقطۂ نظر سے کہتا ہوں۔ مجرم کا مطالبہ پورا کرنے سے ایسے مجرموں کو شے ملتی ہے۔ آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ کو ذہانت سے کام لینا چاہیے۔ آپ مرد ہیں، آپ کو حوصلے سے کام لیتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ بچہ محفوظ رہے گا۔ وہ لوگ بچے کو مار کر کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ ان سے زیادہ وقت حاصل کرتے رہیں اور انہیں یہ یقین دلاتے رہیں کہ آپ ان کی مطلوبہ رقم کا انتظام کر رہے ہیں۔ اس عرصے میں ہم انشاءاللہ اس مجرم تک پہنچ جائیں گے۔ کامران نے یہی کیا۔ قانون کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے اس نے مجرم سے رابطہ ہونے پر مزید مہلت مانگی، لیکن دوسری طرف سے کہے کے ساتھ جواب ملا، مسٹر کامران، آپ ہمیں احمق نہ سمجھیں، ہم ساری معلومات رکھتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے پولیس والوں سے ساز باز کی ہے اور ہمیں گرفتار کرانے کے لیے یہ چالیں چل رہے ہیں، اور یہ چالیں آپ کو کتنی مہنگی پڑیں گی یہ اب آپ کو پتہ چلے گا۔ اتنا کہنے کے بعد ریسیور رکھ دیا گیا۔ کامران نے کئی بار کریڈل کو کھٹکھٹا کر آوازیں دیں، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر وہ پریشان ہو کر پولیس والوں کے پیچھے بھاگتا رہا، ان سے کہتا رہا کہ وہ کچھ کریں، لیکن پولیس والے بھی مجبور تھے کہ مجرم کا کوئی نشان، کوئی پتہ نہیں مل رہا تھا۔ ایسی ہی پریشانیوں کے عالم میں سائمہ کی آنکھوں کی پٹی کھلنے کا وقت آ گیا۔ دوسری صبح اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی جانے والی تھی اور وہ رات اپنی خوابگاہ میں تنہا گزار رہی تھی، کیونکہ کامران پچھلے 3-4 دن سے اس کے پاس رات کو نہیں آتا تھا۔ دن کو کبھی آتا تو وہ اس کا چہرہ دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی پریشانیوں کا اندازہ کر سکتی تھی۔ وہ اس عرصے میں چڑچڑا ہو گیا تھا اور اٹھتے بیٹھتے اپنے بچے کی باتیں کرتا تھا۔ اگر وہ بچہ گھر میں موجود ہوتا تو سائمہ کی بینائی ملنے پر کتنی خوشیاں منائی جاتیں۔ وہ رات جو اس کے اندھے پن کی آخری رات تھی، گزرنے والی تھی۔ دوسری صبح وہ ساری دنیا کو دیکھ سکتی تھی، لیکن اپنے شوہر کا مسکراتا ہوا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ اپنی خوابگاہ میں تنہا جاگ رہی تھی۔ نیند آنکھوں سے اڑ چکی تھی اور وہ کبھی اپنے بستر پر لیٹتی تھی، کبھی اٹھ جاتی تھی۔ ایسے ہی وقت وہ ذرا ٹھٹکی۔ اس نے اپنے کمرے میں آہٹ سنی تھی۔ اس نے آواز کی سمت سر گھما کر پوچھا، کون؟ کامران، آپ آ گئے؟ خوابگاہ میں اچھی خاصی روشنی تھی، لیکن سائمہ کی دنیا میں ابھی اندھیرا تھا اور وہ اندھیرے میں بیٹھی ہوئی اس آہٹ کو دوبارہ سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے خیال آیا کہ اس کا شبہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن تقریباً 12 سال تک اندھی رہنے سے اس کی سننے کی حس تیز ہو گئی تھی کہ کسی بھی ہلکی سے ہلکی آواز کو سن لیتی تھی اور سمجھ لیتی تھی کہ وہ کمرے میں تنہا ہے یا کوئی اور موجود ہے، اور اس کا 12 سالہ تجربہ کہہ رہا تھا کہ کمرے میں کوئی یقیناً موجود ہے۔ وہ جانتی تھی کہ دروازہ کدھر ہے۔ وہ ادھر پلٹ کر بولی، کامران، میں جانتی ہوں کہ ایک بچے کا دکھ کیا ہوتا ہے، پھر ایسا بچہ جسے تم دل و جان سے چاہتے ہو اور جس کے لیے تم بہت کچھ کرتے آئے ہو اور بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، لیکن بچے کی گمشدگی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم اپنے آپ کو اندر ہی اندر مارنے لگو اور بالکل گونگے بہرے بن جاؤ۔ خدا کے لیے کچھ بولو، خاموشی میں میرا دل گھبرانے لگتا ہے۔ میں جب کسی کو پہچان نہیں سکتی تو کیا کروں؟ مجھے تو آواز سننی پڑتی ہے، مجھے اپنی آواز سنا دو۔ کامران، وہ بولتی رہی، لیکن کہیں سے کوئی جواب نہ ملا۔ تب اس نے سہمے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ اگرچہ وہ دیکھ تو نہیں سکتی تھی، لیکن ادھر ادھر سر گھمانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ کان لگا کر سن رہی تھی کہ کہیں سے کوئی آہٹ پھر سنائی دے تو یقین ہو کہ کوئی آیا ہے، یا کوئی آیا تھا تو اب جا چکا ہے۔ وہ اندھی راستے کو ٹٹولتے ہوئے دروازے تک پہنچ گئی۔ اس نے ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو دروازہ بند تھا، جیسا کہ اس نے بند رکھا تھا۔ اندر سے چٹخنی نہیں چڑھائی تھی، کیونکہ کامران کے آنے کی توقع تھی۔
اس نے دروازے کو آہستگی سے کھولا تو وہ کھل گیا۔ اس نے دوبارہ اسے بند کر دیا، پھر دروازے سے پیٹھ لگا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر سہمے ہوئے انداز میں سوچنے لگی کہ ابھی کیا ہوا تھا۔ کوئی یقیناً آیا تھا اور پھر خاموشی سے چلا گیا ہے۔ اس کے کان دھوکہ نہیں کھا سکتے تھے۔ اس کی سننے کی حس تیز تھی اور اسی حس کی بنا پر وہ سہمی ہوئی تھی کہ کامران اگر آتا تو وہ ضرور اس کے سنتے ہی سوالوں کے جواب میں ایک آدھ بات ضرور کہتا، لیکن کوئی آیا تھا اور گونگا بن کر چلا گیا۔ وہ دروازے سے ہٹ گئی، دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر اندھیرے میں راستہ ٹٹولتے ہوئے صوفے کی طرف آئی۔ اب وہ پلنگ پر جا کر لیٹنا نہیں چاہتی تھی، آنکھوں سے نیند اڑ گئی تھی۔ ایک تو صبح کا انتظار تھا کہ آنے والی صبح اس کے لیے روشنی لے کر آئے گی، دوسری پریشانی یہ تھی کہ بچہ واپس نہیں مل رہا تھا اور بچے کی وجہ سے کامران اس کے پاس نہیں آ رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر ایک صوفے کو ٹٹولنے لگی۔ صوفے کے ہتھے پر اس کا ہاتھ گیا، پھر اسی کے اندازے سے وہ اس صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس پر بیٹھتے ہی یوں لگا جیسے کوئی غیر معمولی بات ہو۔ وہ صوفے کے کشن پر نہیں بلکہ کسی گٹھری پر بیٹھی ہو۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کے نیچے کشن ہی تھا، لیکن وہ بہت اٹھا ہوا تھا، بالکل غیر معمولی طریقے سے رکھا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، پھر اس نے پلٹ کر صوفے کو ٹٹولا تو ایک کشن اٹھا ہوا سا لگا۔ اس نے اس کشن کو اٹھایا، پھر ہاتھ بڑھا کر ٹٹولا تو ایک دم سے کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ صوفے کے کشن پر ایک ننھا سا بچہ پڑا ہوا تھا۔ اس بچے کے اوپر ایک اور کشن تھا جسے ابھی سائمہ نے ہٹایا تھا، گویا کہ ایک کشن اوپر اور ایک کشن نیچے، دونوں کے درمیان اس بچے کو سینڈوچ بنایا گیا تھا۔ اور سائمہ اندھی تھی ہی، وہ بیچاری کیا جانتی کہ کیا ہے۔ وہ اس بچے کے اوپر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک دم سے اس پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ سہم کر سوچنے لگی، کیا وہ بچے پر بیٹھ گئی تھی اور اس پر بیٹھنے کی وجہ سے بچے کو کوئی نقصان پہنچا ہے؟ اس نے جلدی سے پھر ٹٹول کر بچے کو دیکھنا شروع کیا۔ پتہ چلا کہ وہ بے حس و حرکت پڑا ہوا ہے۔ اس نے اس کے ننھے سے سینے پر ہاتھ رکھ کر دل کی دھڑکنوں کو محسوس کیا، لیکن وہاں دھڑکنیں خاموش تھیں۔ تب اس کے حلق سے چیخ نکل گئی، پھر وہ بے اختیار جنونی انداز میں چیختی چلی گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کوٹھی میں آنے والے کامران کے رشتہ دار جو کہ سائمہ کی آنکھوں سے دوسرے دن پٹی کھلنے کا انتظار کر رہے تھے، وہ لوگ مختلف کمروں میں تھے اور کامران بھی کسی کمرے میں تھا۔ چیخیں سنتے ہی سب لوگ اپنے اپنے بستروں سے اٹھ کر بھاگتے ہوئے وہاں پہنچ گئے، پھر بچے کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ کامران نے تو ایک چیخ ماری، سائمہ نے بس اس کی ایک چیخ سنی، پھر اس نے تصور میں دیکھا کہ وہ بچے کی لاش سے لپٹ گیا ہے اور پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے۔ پھر یہ کے بعد دیگرے گھر کے سبھی لوگ سائمہ سے طرح طرح کے سوالات کرنے لگے اور وہ جواب دینے لگی۔ اسے پتہ نہیں چلا کہ کامران کب وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جب اس نے بہت دیر تک اس کی آواز نہیں سنی تو اس نے آواز دی۔ کسی نے کہا، ارے کامران میاں کہاں چلے گئے؟ دوسرے نے کہا، ابھی تو یہاں تھے۔ تیسرے نے کچھ اور کہا۔ بس یہ پتہ چلا کہ کامران اپنے بچے کی لاش کو چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ 2-4 لوگ کمرے سے باہر اسے تلاش کرنے کے لیے گئے۔ سائمہ نے اپنے دھڑکتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آنکھوں کی روشنی ملنے سے پہلے وہ بچہ ان سے بچھڑ جائے گا اور کامران کو اس سے دور کر دے گا۔ انتظار کرتے کرتے صبح ہو گئی، لیکن کامران واپس نہیں آیا۔ پھر دوپہر بھی ہو گئی، وہ نہ ناشتے کے وقت آیا نہ کھانے کے وقت۔ سائمہ اپنے دھڑکتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر لوگوں سے کہہ رہی تھی کہ انہیں تلاش کریں، ایسا نہ ہو کہ وہ بچے کی موت سے دل برداشتہ ہو کر کوئی غلط قدم اٹھائیں۔ کامران کو سبھی تلاش کر رہے تھے، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ سب لوگوں کی متفقہ رائے یہ تھی کہ وہ مجرم کی تلاش میں گیا ہے اور اسے تلاش کیے بغیر شاید واپس نہیں آئے گا۔ شام کو ڈاکٹر ایک نرس کے ساتھ آ گیا۔ اس نے کہا، میں تمام باتیں سن چکا ہوں، اب جو کچھ ہو چکا
اس پر آنسو بہانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ آج تمہاری پٹی کھلنے کا وقت ہے، لہٰذا اسے آج کھل جانا چاہیے۔ اس کے بعد تم اس دنیا کو دیکھو کہ یہ دنیا جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی بدصورت بھی ہے، اتنی بدصورت کہ لوگ ننھے سے معصوم بچوں کی جان بھی لینے سے دریغ نہیں کرتے۔ افسوس، پوسٹ مارٹم کے بعد بچے کی لاش واپس آ گئی تھی۔ جب سائمہ کی آنکھوں کی پٹی کھلی تو اس کے اپنوں میں دو ہی ایسے تھے جنہیں وہ دیکھنا چاہتی تھی، ایک تو کامران اور دوسرا وہ بچہ جس کی وجہ سے وہ کامران کی دلہن بنی تھی اور جسے وہ ماں کی بھرپور محبت دینے والی تھی۔ آنکھوں کو بینائی ملتے ہی اس نے سب سے پہلے بچے کی لاش دیکھی۔ بچے کے باپ کو دیکھنے کا ارمان تھا لیکن وہ نہیں تھا۔ پتہ نہیں کب واپس آنے والا تھا۔ وہ واپس نہیں آیا۔ ایک دن گزر گیا، پھر ایک ہفتہ گزر گیا، اس کے بعد ایک مہینہ گزرنے لگا۔ تب سائمہ کو ایسے آثار نظر آئے کہ وہ ماں بننے والی ہے، کامران کے بچے کی ماں۔ اس کے دل میں پھر خوشی کی ایک نئی لہر اٹھی۔ موت انسان کو کھاتی ہے لیکن انسان اس کے مقابلے میں نئی زندگیوں کو جنم دیتا رہتا ہے۔ بے شک کسی ظالم نے کامران کے اس بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن وہ کامران کے لیے ایک دوسرے بچے کو جنم دینے والی تھی، اس کے زخموں پر نیا مرہم رکھنے والی تھی۔ وہ یہ خوشخبری کامران کو سنانا چاہتی تھی مگر کامران کہاں تھا؟ اس کا دل ڈوبنے لگتا تھا جب وہ سوچتی کہ کامران اس سے نفرت کرنے لگا ہے۔ نفرت کی کوئی خاص وجہ تو نہ تھی، لیکن وہ پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ وہ محض بچے کی خاطر اسے دلہن بنا کر لایا ہے۔ اب جب کہ وہ بچہ نہیں تھا تو وہ دلہن اس کے لیے کشش کا باعث نہیں تھی۔ لیکن وہ جانے والا کیا جانتا تھا کہ اس نے دوبارہ اپنے اندر کشش پیدا کر لی ہے، اس کے بچے کی ماں بنتے ہوئے۔ کاش کہ وہ آ کر اسے ایک نظر دیکھ لیتا۔ وہ تصور میں کامران کا چہرہ دیکھتی تھی کہ وہ کیسا ہوگا۔ گھر میں کوئی تصویر نہیں تھی لیکن وہ اس کے لمس کو سمجھتی تھی، اس کی آواز کو پہچانتی تھی، اس کی سانسوں کی گرمی کو سمجھ لیتی تھی، لیکن اس کے چہرے سے واقف نہیں تھی۔ اس کا اپنا جیون ساتھی چہرے کے اعتبار سے اس کے لیے اب تک اجنبی تھا۔ اس نے اخبارات کے ذریعے کامران تک اپنی آواز پہنچانے کی کوشش کی۔ کامران، لوٹ آؤ، تمہارے گھر میں ایک نیا چراغ روشن ہونے والا ہے۔ ایک خوشی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری خوشیاں دے دیتا ہے۔ تم لوٹ آؤ۔ امید کے سہارے کتنے ہی دن گزرتے چلے گئے۔ ایک شام جب اندھیرا چھا رہا تھا اور وہ اپنے لان میں ٹہل رہی تھی، اسی وقت کوئی شخص کوٹھی کے احاطے میں داخل ہوا۔ وہ اچھا لباس پہنے ہوئے تھا۔ اس نے سائمہ کو دیکھتے ہی مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے۔ سائمہ کے دل کی دھڑکنیں یک بار کی تیز ہو گئیں۔ دماغ چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ اس کا جیون ساتھی واپس آ گیا ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر سوچ کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ بھی قریب آ رہا تھا۔ پھر وہ ٹھٹک کر بولی، آپ کون ہیں؟ کیا تم مجھے پہچانتی نہیں؟ میں تمہارا کامران ہوں۔ سائمہ فوراً ہی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے سائمہ؟ کیا تم مجھے پہچان نہیں رہی ہو؟ سائمہ نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، میں کامران کی آواز کو ہزاروں لاکھوں میں پہچان سکتی ہوں۔ تم آواز کے اعتبار سے میرے کامران نہیں ہو۔ دیکھو، مجھے سردی لگ گئی ہے، میں بہت دنوں تک بیمار رہا ہوں، اس وجہ سے میری آواز میں فرق پیدا ہو گیا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو کوٹھی میں چلو، میں اپنے ملازم سے تمہاری شناخت کراؤں گی۔ اگر وہ تمہیں اپنا مالک تسلیم کر لے گا تو میں تمہیں اپنا شوہر تسلیم کر لوں گی۔ اس نے خوش ہو کر کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی کرو۔ مجھے خوشی ہے کہ تم میرے سوا کسی اجنبی کے پاس جانا نہیں چاہتی۔ آؤ میری جان، میں ابھی ملازم کے سامنے چلتا ہوں۔ وہ دونوں آگے بڑھ کر کوٹھی کی طرف جانے لگے۔ وہ سائمہ کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام کر چلنا چاہتا تھا لیکن سائمہ اس سے الگ رہی۔ کوٹھی کے اندر پہنچتے ہی ڈرائنگ روم میں ان کا ملازم نظر آیا۔ ملازم نے اجنبی کو دیکھتے ہی سلام کرتے ہوئے کہا، حضور، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے بغیر
تو یہ گھر ویران ہو گیا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی سائمہ کو اطمینان ہوا۔ اس شخص نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، تم باہر جاؤ، میں تمہاری بیگم صاحبہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ملازم ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں پھر اس کا دماغ اندر ہی اندر چیخنے لگا کہ یہ وہ نہیں ہے، وہ سینہ نہیں ہے جہاں وہ سر رکھا کرتی تھی اور دھڑکنیں سنا کرتی تھی۔ اس نے فوراً ہی الگ ہو کر کہا، ذرا ٹھہریے، میں یہ خوشخبری ابھی اپنے والدین کو سنا دوں۔ یہ کہہ کر وہ ٹیلی فون کی طرف جانے لگی۔ اس اجنبی نے فوراً ہی آگے بڑھ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا، ایسی جلدی بھی کیا ہے؟ کل صبح انہیں خبر پہنچا دی جائے گی۔ میں ابھی گھر میں بھیڑ دیکھنا نہیں چاہتا۔ رشتے دار آئیں گے تو پھر ہمیں آپس میں بیٹھ کر باتیں کرنے اور محبت بھرا وقت گزارنے کا وقت بہت کم ملے گا۔ ایسی باتیں نہ کریں، آپ کی غیر موجودگی نے سبھی کو متاثر کیا ہے۔ سب پریشان ہیں اور سبھی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے تو ساری زندگی پڑی ہے، ہم تنہائی میں ساری زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن آج رات دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اس اجنبی سے کتراتے فون کی طرف بڑھنے لگی۔ تب اس نے سائمہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور کہا، تم بکواس نہ کرو، میں جیسا کہتا ہوں وہی کرو۔ آج کی رات صرف میری اور تمہاری ہے، اس کے بعد کل صبح اپنے رشتے داروں کو بلاتی رہنا۔ وہ تڑپ تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑیے، مجھے چھوڑ دیجیے۔ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ میں تمہارا کامران ہوں؟ کیا ملازم نے اس بات کی گواہی نہیں دی ہے؟ بے شک گواہی دی ہے، مگر میں ملازموں پر بھروسہ نہیں کر سکتی۔ وہ پیسوں میں خریدے جا سکتے ہیں، مجھے اپنے رشتے داروں کی گواہی پر بھروسہ ہوگا۔ انہیں آنے دو، اس کے بعد میں بھی تمہاری ہو جاؤں گی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک کھٹاکے کی آواز کے ساتھ چاقو کھل گیا۔ وہ ایک دم سے سہم کر چمکتے ہوئے چاقو کے پھل کو دیکھنے لگی۔ اجنبی نے غرا کر کہا، ہاں میں کامران نہیں ہوں، میں وہی ہوں جسے تمہارے کامران نے نقصان پہنچایا ہے۔ کمبخت 1,00,000 روپے ادا نہ کر سکا، کم سے کم 50,000 تو ادا کر دیتا۔ لیکن اس نے پولیس سے رابطہ قائم کیا، قانون کا ساتھ دیا، اس کا نتیجہ اسے مل گیا۔ لیکن میں اسے اور بھی سبق سکھاؤں گا اور اس کی غیر موجودگی میں تمہارے ذریعے اسے نقصان پہنچاؤں گا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹنے لگی اور انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تم اس چاقو سے میری بوٹی بوٹی کر دو، لیکن میں تمہیں اپنی عزت تک پہنچنے کا موقع نہیں دوں گی۔ میں جان دینا جانتی ہوں۔ اس کے عزم اور ارادے کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ اسے سوچتے ہوئے دیکھ کر وہ بولی، میں جانتی ہوں کہ تم زیادہ سے زیادہ مجھے قتل کر سکتے ہو، لیکن میری عزت پر حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی میں چیخنا شروع کر دوں گی تو پھر تمہیں بھاگنے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ اس نے تائید میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں تم درست کہتی ہو، اس وقت مجھے شکست تسلیم کرنی ہوگی، لیکن یاد رکھو، میں نے اخبارات میں پڑھ لیا ہے کہ اس گھر میں دوسرا چراغ روشن ہونے والا ہے۔ ایک چراغ تو میں گل کر چکا ہوں۔ یاد رکھو، اگر تم سیدھی طرح میری آغوش میں نہیں آؤ گی تو وہ دوسرا چراغ بھی روشن ہوتے ہی بجھا دیا جائے گا۔ وہ چیخ کر بولی، میں چیخ کر تمہیں ابھی قانون کے حوالے کر دوں گی۔ اس کے چیختے ہی چاقو کا دستہ پوری شدت سے اس کے سر پر پڑا اور وہ چکرا کر گر پڑی، چیخنا بھول گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو وہ بستر پر پڑی ہوئی تھی اور کامران کے رشتے کا ایک ماموں اور اس کے بیوی بچے آس پاس کھڑے ہوئے تھے۔ ہوش میں آتے ہی اس نے کہا، اس خیرو کے بچے کو پکڑ کر لاؤ، وہ ہمارے دشمنوں سے ملا ہوا ہے۔ ماموں نے کہا، بیٹی، خیرو تو کہیں نہیں ہے، میں سروینٹ کوارٹر میں دیکھ آیا ہوں، وہاں اس کا سامان بھی نہیں ہے۔ سائمہ سمجھ گئی کہ دشمن کے ساتھ وہ ملازم بھی بھاگ گیا ہے۔ اس نے اپنے رشتہ داروں کو وہ تمام واقعہ سنایا کہ کس طرح ایک اجنبی کامران بن کر یہاں آیا تھا۔ پھر اس نے کہا، ماموں، اس گھر میں کامران کی ایک تصویر ضرور ہونا چاہیے، ورنہ کوئی بھی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے۔ ممانی نے کہا، تعجب کی بات ہے کہ اتنے بڑے گھر میں سب کچھ ہے مگر گھر والے کی ایک تصویر بھی نہیں ہے۔ کامران پتہ نہیں کیوں شروع سے ہی تصویر اتارنے کے مخالف تھا، اپنی کوئی تصویر اس نے آج تک نہیں اتاری۔
پاسپورٹ کے لیے شاید اس نے ایک بار تصویر اتاری تھی۔ پتہ نہیں وہ تصویریں کہاں ہیں۔ بیٹی، تم اس کے تمام سامان کی تلاشی لوگی تو شاید کوئی تصویر نکل آئے۔ کامران کی صورت دیکھنے کی سب سے شدید خواہش سائمہ کو تھی، کیونکہ کامران اس کے تن کا اور من کا مالک تھا، اس کی زندگی کا ساتھی تھا جو کہیں گم ہو گیا تھا اور جسے اس نے اب تک دیکھا نہیں تھا۔ اسے دیکھنے کے لیے جب اسے بینائی مل گئی تھی تو اس کے دوسرے یا تیسرے دن سے ہی اس نے کامران کے تمام سامان کی تلاشی لی تھی کہ کہیں سے ایک تصویر نکل آئے تو وہ اسے دیکھ لے، لیکن اسے کہیں سے تصویر نہیں ملی تھی۔ بینائی تو مل گئی تھی، لیکن یوں لگتا تھا کہ اب تک آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس کا محبوب، اس کا جیون ساتھی چھپتا پھر رہا ہے اور وہ ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ آنکھوں سے وہ اندھے کی پٹی ہٹائی نہیں جاتی۔ جس دن وہ پٹی ہٹائی جائے گی تو اسے اپنے محبوب کا چہرہ نظر آ جائے گا۔ دوسرے دن ایک اسپتال سے ٹیلی فون آیا۔ سائمہ نے ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا تو دوسری طرف سے ایک ڈاکٹر نے کہا، آپ کے شوہر مسٹر کامران بری طرح زخمی ہیں اور اس وقت اسپتال کے ایک ایمرجنسی وارڈ میں پڑے ہوئے ہیں، آپ فوراً یہاں پہنچیں۔ یہ بات سنتے ہی اس نے ریسیور کریڈل پر پٹکا، پھر وہاں سے بھاگتے ہوئے باہر آئی۔ باہر کار کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ڈرائیور کو اسپتال چلنے کے لیے کہا۔ کار اسٹارٹ ہوئی اور تیز رفتاری سے اس اسپتال کی طرف جانے لگی۔ راستے میں سائمہ عجیب اضطراب میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اس کے اندر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ آج اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنے چاہ رہی تھی اور ایسی حالت میں کہ وہ بیچارہ زخموں سے چور ہوگا۔ جب وہ اسپتال پہنچی تو ایمرجنسی وارڈ میں ایک وارڈ بوائے کھڑا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ مسٹر کامران کہاں ہیں؟ وہ وارڈ بوائے سائمہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر پھر اسے لے کر ایک کمرے میں پہنچا۔ وہاں 2 لاشیں پڑی ہوئی تھیں، ایک بستر پر ایک لاش اور دوسرے بستر پر دوسری، دونوں چادروں کے نیچے چھپی ہوئی تھیں۔ انہیں دیکھتے ہی سائمہ کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ ڈاکٹر نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا، محترمہ، ہمیں افسوس ہے کہ آپ نے پہنچنے میں دیر کی، مریض نے ابھی دم توڑا ہے، یہ دیکھیے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک لاش پر سے چادر کو ہٹایا۔ سائمہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے ایک عجیب سا چہرہ نظر آیا۔ اس کی داڑھی پڑی ہوئی تھی، گال پچکے ہوئے تھے، آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور سر کے بال کھچڑی ہو رہے تھے۔ وہ کسی کل سے اسے اپنا کامران دکھائی نہیں دیتا تھا۔ سائمہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا یہی میرے شوہر ہیں؟ ڈاکٹر نے حیرانی سے سائمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، محترمہ، آپ مجھ سے کیسے سوال کر رہی ہیں؟ آپ کے شوہر ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور آپ ہیں کہ مجھ سے پوچھ رہی ہیں۔ وہ بولی، ڈاکٹر، میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کو چہرے سے پہچان نہیں سکتی، کیونکہ جب میری شادی ہوئی تو میں اندھی تھی اور جب مجھے بینائی ملی تو میرا شوہر کھو چکا تھا۔ تو پھر آپ اپنے شوہر کے رشتہ داروں کو یہاں بلائیں، وہ اس لاش کی شناخت کریں گے۔ سائمہ ڈاکٹر کے ساتھ اس کے کمرے میں گئی، پھر وہاں سے ٹیلی فون کے ذریعے کامران کے دوسرے رشتہ داروں کو اس واردات کی اطلاع دینے لگی۔ سب نے کہا کہ وہ فوراً ہی اسپتال پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ٹیلی فون کرنے کے بعد وہ پھر اس کمرے میں آئی جہاں 2 لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا، ڈاکٹر، یہ دوسری لاش کس کی ہے؟ ڈاکٹر نے اس لاش کی جانب بڑھتے ہوئے کہا، اسے بھی دیکھ لیجئے، شاید آپ پہچانتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے دوسری لاش پر سے چادر ہٹائی تو اسے دیکھتے ہی سائمہ چونک گئی، کیونکہ وہ وہی شخص تھا جو کامران بن کر اس کی عزت سے کھیلنے آیا تھا اور پھر اسے چاقو کے دستے سے مار کر بے ہوش کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، آپ کی آنکھوں سے اور آپ کے چہرے کے تاثرات سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس دوسری لاش کو پہچانتی ہیں۔ سائمہ نے اس بات میں سر ہلا کر ڈاکٹر کو وہ ساری روداد سنائی کہ وہ شخص کس طرح اس کا شوہر بن کر اسے بے وقوف بنانے آیا تھا، لیکن بنا نہ سکا اور بھاگ گیا۔ ڈاکٹر نے ساری باتیں سننے کے بعد کہا، تمہاری یہ بات مرحوم کے بیان سے ملتی ہے، یعنی وہ مرحوم جس نے اپنا نام پولیس والوں کو کامران بتایا
اور آخری وقت میں بیان دیتے وقت یہ بات بھی کہی تھی کہ پچھلی رات یہ شخص کامران بن کر اس کی بیوی کو دھوکہ دینے کے لیے کوٹھی میں گیا تھا اور اصلی کامران چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ دراصل وہ درمیان میں آ کر قاتل کو کھونا نہیں چاہتا تھا اور نہ اس قاتل کو قانون کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ اس پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بچے کے قاتل کو اپنے ہاتھوں سے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہاں اسے پکڑنے کی کوشش کرے گا تو قاتل ہوشیار ہو جائے گا اور بھاگے گا، یا پھر ہنگامہ ہوگا تو وہ قاتل گرفتار ہو کر قانون کے ہاتھوں میں چلا جائے گا، پھر اس کے انتقام لینے کی حسرت پوری نہیں ہوگی۔ سائمہ نے کہا، ڈاکٹر، میں اپنے شوہر کا بیان پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ تو پولیس انسپکٹر اپنے ساتھ لے گیا ہے، اسے یہاں رہنا چاہیے تھا، لیکن ابھی اطلاع آئی کہ اس علاقے میں ایک واردات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اسے جانا پڑا۔ ویسے وہ کہہ گیا ہے کہ تم آؤ تو تمہیں روکا جائے تاکہ وہ تم سے کچھ باتیں کر سکے، لہٰذا تمہیں اس کے یہاں آنے تک رکنا ہوگا۔ اتنے میں کامران کے رشتہ دار وہاں آ گئے۔ سائمہ کے والدین بھی پہنچ گئے۔ ان سب نے کامران کی لاش کو دیکھا اور پھر ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کامران کے ایک رشتہ دار نے جواب دیا، یہ کامران تو معلوم ہوتا ہے لیکن بہت بدل گیا ہے، عجیب سا چہرہ ہو گیا ہے، نہ اس کی کبھی داڑھی تھی، نہ اسے گال پچکے ہوئے تھے اور آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھیں۔ دوسرے رشتہ دار نے کہا، ہمارا خیال ہے کہ یہ یعنی کامران اپنے گھر سے جانے کے بعد فاقے کرتا رہا ہے اور پریشانی کے عالم میں زندگی گزارتا رہا ہے، اس لیے اس کا ایسا حلیہ ہو گیا ہے۔ سائمہ کے والدین نے بھی تائید کی۔ انہوں نے کہا کہ کامران تو یقیناً ہے، ہمیں بھی یہ کامران ہی نظر آتا ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ چہرہ پتلا پتلا سا ہے۔ سائمہ کا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سامنے جو لاش ہے اسے اپنا شوہر تسلیم کرے یا نہ کرے، کیونکہ جتنی آنکھوں والے تھے اور جنہوں نے کامران کو اس کی زندگی میں دیکھا تھا وہ اسے جانتے ہوئے بھی جان نہیں رہے تھے اور شبہ کے دائرے میں رہ کر اعتراف کر رہے تھے کہ وہ کامران ہے۔ 1 گھنٹے بعد پولیس انسپکٹر وہاں آ گیا۔ پھر وہاں کئی طرح کے سوالات سائمہ سے اور اس کے رشتہ داروں سے کیے گئے۔ پھر پولیس انسپکٹر نے وہ بیان پڑھ کر سنایا جس کا لب لباب یہ تھا کہ وہ دوسری لاش جس کی تھی اس کا نام کیسر تھا۔ کامران نے کیسر کا پیچھا اس وقت سے شروع کیا جب وہ اس کی بیوی کو دھوکہ دینے میں ناکام ہو کر اس کی کوٹھی سے بھاگ رہا تھا۔ بعد میں کیسر کو علم ہوا کہ کوئی اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دونوں صبح تک چوہے اور بلی کا کھیل کھیلتے رہے، چھپتے رہے، ایک دوسرے کو پکڑتے رہے اور لڑتے رہے، ایک دوسرے کو زخمی کرتے رہے۔ صبح کے وقت پھر فیصلہ کن جنگ ہوئی جس میں کیسر مارا گیا، لیکن مرتے مرتے اس نے کامران کو اس حد تک زخمی کر دیا تھا کہ وہ جان پر نہ ہو سکا۔ اسپتال پہنچنے کے بعد بیان دیتے ہوئے اس نے دم توڑ دیا، اور اس کے بیان کا خاص نقطہ یہ تھا کہ اتنی تگ و دو کے بعد وہ کیسر سے طویل جنگ لڑنے کے بعد اس بات کا انکشاف ہوا اس پر کہ کیسر اس کے بچے کا قاتل نہیں تھا۔ کیسر نے مرتے مرتے کہا تھا کہ میں نے بچے کو اغوا نہیں کیا اور نہ ہی اس معصوم کی جان لی ہے۔ میری نیت تو سائمہ کے بارے میں شروع سے خراب تھی اور میں اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے کامران بن کر اسے دھوکہ دینا چاہا۔ جب وہ میرے فریب میں نہیں آئی تو میں نے بچے کا حوالہ دے کر اسے دھمکی دی کہ اس کا ہونے والا بچہ بھی اسی طرح مارا جائے گا۔ یہ اس لیے کہا کہ ایک ماں شاید اپنے ہونے والے بچے کی زندگی کی خاطر سہم جائے اور اس کی خواہشوں کے سامنے جھک جائے، لیکن سائمہ نے ایسا نہیں کیا اور کیسر کو فرار ہونا پڑا۔ پولیس انسپکٹر کامران کا بیان پڑھ کر سنا رہا تھا۔ سائمہ نے پریشان ہو کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام لیا۔ اس بیان سے یہ نتیجہ نکل رہا تھا کہ کامران کے بچے کو اغوا کرنے والا اور قتل کرنے والا اب تک زندہ سلامت تھا اور قانون کی نظروں میں آ نہیں رہا تھا، اور وہ بدماش جسے اب بھی سائمہ کو
ताक रहा था, इसके होने वाले बच्चे का जैसे इंतज़ार कर रहा था। यह अंदेशा ऐसा था कि साइमा एकदम से कांप कर रह गई। आधी रात गुजर चुकी थी। बच्चा भूख से रो रहा था, इसलिए माँ की आंख खुल गई। इसने बच्चे को सीने से लगाकर थपकना शुरू किया और ख़ुद भी ऊँघने लगी। अचानक इसे एहसास हुआ कि इसके पास इसका शौहर नहीं है। इसने ज़रा सा सर घुमाकर पीछे की तरफ देखा तो इसके शौहर के हिस्से का बिस्तर खाली था, वो मौजूद नहीं था। इसकी आंखों से नींद उड़ गई। इसने सामने दीवार की तरफ देखा, वहाँ इसके शौहर कुर्बान अली की एक तस्वीर लगी हुई थी। इसे पिछली कुछ बातें याद आने लगीं। वो कुर्बान अली को चाहती ज़रूर थी, लेकिन शादी कामरान से करना चाहती थी, क्योंकि इसके पास कुछ दौलत थी और ऐसे आसान नज़र आ रहे थे कि कामरान मज़ीद दौलतमंद बनता चला जाएगा। इसलिए जब कामरान की पहली बीवी का इंतकाल हुआ तो वह हर तरह से इस पर डोरे डालने लगी। करीबी रिश्ता था, घर में आना जाना था, लेकिन कामरान इसकी तरफ तवज्जो नहीं देता था। फिर यूँ हुआ कि कामरान ने अचानक साइमा से शादी करने का फ़ैसला किया और इस फैसले पर अमल भी किया। इसे दुल्हन बनाकर अपनी कोठी में ले आया। ये बात वो बर्दाश्त न कर सकी। कुर्बान अली ने उसे मशवरा दिया, रईसा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे दिलो जान से चाहती हो, इसीलिए अपना सब कुछ मुझ पर निछावर कर चुकी हो। जहाँ तक कामरान का ताल्लुक़ है, तुम्हें सिर्फ़ इसकी दौलत से मोहब्बत थी जो हासिल ना हो सकी, लेकिन अब भी तुम चाहो तो इसकी दौलत का कुछ हिस्सा हासिल कर सकती हो। वो कैसे? ऐसे कि इसने तुम्हें दौलत से महरूम किया है, तुम इसे इसके बच्चे से महरूम कर दो। रईसा ने पूछा, इससे क्या होगा? बहुत कुछ होगा। मैं टेलीफोन पर आवाज़ बदल कर इससे 1 लाख रुपए का मुतालबा करूँगा और मुझे यकीन है कि वो अपने बच्चे की खातिर इतनी बड़ी रकम अदा कर देगा। हम दोनों को शादी करने के लिए और नई ज़िंदगी की इब्तिदा करने के लिए ये 1 लाख रुपए काफ़ी होंगे। तदबीर बहुत अच्छी थी। एक तो 1 लाख रुपए वसूल हो जाते, दूसरे ये कि इंतकाम की हसरत भी पूरी हो जाती। इसलिए रईसा ने फ़ौरन ही इस तदबीर पर अमल किया और एक रात साइमा की ख्वाबगाह में दाखिल होकर वो इसके अंधेपन से फ़ायदा उठाते हुए बच्चे को उठाकर ले आई और उसे इसी मकान में रखा जहाँ इस वक्त वो अपने बच्चे के साथ लेटी हुई थी और इसे दूध पिलाकर थपक थपक कर सुला देना चाहती थी और अपने जीवन साथी और जुराइम के साथी कुर्बान अली के मुतालिक सोचना चाहती थी। इसी वक्त दरवाजे के पास आहट सुनाई दी। इसने उधर देखा तो दरवाज़ा आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा था। फिर इसे कुर्बान नज़र आया। वो दोनों हाथों में कोई गठरी नुमा चीज़ समेटे हुए था। उसने अंदर दाखिल होते हुए रईसा की तरफ देखा, फिर दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद इसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, लो, आज फिर एक नई चीज़ लाया हूँ, हमें लाखों रुपए का मुनाफा होगा। रईसा उठकर बैठ गई। फिर इसने गठरी की तरफ देखा तो समझ में आ गया कि इसकी गोद में बच्चा था। उसने पूछा, ये किसका बच्चा उठा लाए हो? साइमा का। ये साइमा का बच्चा है? रईसा ने पूछा। इसे यहाँ क्यों लाए हो? मैं अपनी बच्ची के साथ इसे नहीं रखूँगी। पागल हुई हो? ये सिर्फ साइमा की नहीं बल्कि कामरान की भी बेटी है और इसके ज़रिए हम लाखों रुपए हासिल कर सकते हैं। फिर एक बार साइमा को धमकी देंगे कि अगर उसने हमारी मतलूबा रकम अदा ना की तो हम इसकी बच्ची को ख़त्म कर देंगे। रईसा ने अपनी बच्ची को उठाकर सीने से लगा लिया। फिर बोली, नहीं, मेरे आगे भी एक बच्ची है, मैं किसी दूसरी माँ की गोद उजड़ते हुए नहीं देख सकती। कुर्बान ने तंज़िया लहजे में कहा, वाह, आज एक बच्ची क्या पैदा कर ली है कि बिल्कुल ही माँ बन बैठी हो। इस वक्त तुम्हें कामरान के बच्चे पर रहम नहीं आया था जब तुमने उसे मार डाला था? रईसा ने तकरीबन चीखते हुए कहा, बकवास मत करो, मैंने इसे जानबूझकर हलाक नहीं किया था। इसे सर्दी लग गई थी और हाँ, तुमने लापरवाही से इसे छोड़ दिया था। अगर इसे अच्छी तरह ढाँप कर रखती, इसे सेंकती रहती तो वो बच जाता, लेकिन तुमने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं मानती हूँ
کہ میری لاپرواہی تھی۔ اس وقت میرے اندر ایسی ممتا پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ماں کتنی تکلیفیں اٹھا کر ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ آج میری گود میں ایک بچہ ہے تو میں اس دکھ کو اور ممتا کو سمجھ سکتی ہوں۔ آئندہ میرے گھر میں ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ کیا تم کامران کی دولت میں سے اپنا حصہ وصول نہیں کرو گی؟ سبھی دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ کہیں سے ڈھیر ساری دولت مجھے مل جائے۔ اگر اس بچی کے ذریعے مل سکتی ہے تو میں ضرور حاصل کروں گی، لیکن اسے نقصان نہیں پہنچانے دوں گی۔ چلو، ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے، سائمہ کو صرف دھمکیاں دیں گے۔ اگر وہ دھمکیوں میں نہ آئی اور اس نے ہمارا مطالبہ پورا نہ کیا تو؟ کیسی باتیں کرتی ہو؟ کامران کے مرنے کے بعد تو سائمہ اور زیادہ دولت مند ہو گئی ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ کامران نے اپنا 5 لاکھ روپے کا انشورنس کرایا ہوا تھا؟ وہ رقم سائمہ کو ملنے والی ہے۔ دوسرا یہ کہ کامران کے ماموں نے اس کا کاروبار سنبھال لیا ہے اور وہ بوڑھا نہایت ہی ایماندار ہے اور بڑی ایمانداری سے اور بڑے منافع سے وہ کاروبار کر رہا ہے۔ اب سائمہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، دولت کی ریل پیل ہے۔ ایسے میں کیا وہ ہمارا مطالبہ پورا نہیں کرے گی، جبکہ اس کی یہ پہلی بیٹی ہے؟ اور اسے آخری بیٹی بھی کہنا چاہیے، کیونکہ نہ کامران ہے اور نہ ہی وہ دوسری بار ماں بن سکے گی۔ اسی لیے سائمہ کی کل کائنات یہی بچی ہوگی، اور اس کائنات کے لیے وہ ہمیں لاکھوں روپیہ ادا کر سکتی ہے۔ تمہاری بات دل کو لگتی تو ہے۔ میں اس بچے کو ضرور رکھوں گی اور تم اپنے خط کنڈے آزماؤ اور اسے دھمکیاں دو اور اپنا مطالبہ پیش کرو، لیکن 2-4 روز میں سب کچھ طے ہو جانا چاہیے۔ میں زیادہ دنوں تک اس بچے کو نہیں رکھوں گی اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچنے دوں گی۔ تم فکر نہ کرو، میں بھی اسے نقصان پہنچانا نہیں چاہتا۔ حالانکہ اس بچی کا باپ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا، میں نہ ملا تو میرے دھوکے میں کیسر کو قتل کر دیا۔ اگر میں اس کے ہتھے چڑھ جاتا تو کیا ہوتا؟ بہرحال، اور ایک بات پھر، تمہارے کہنے پر میں اس بچی کو معاف کر دوں گا اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ رئیسہ نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھتے ہوئے کہا، کیسر تمہارا جگری دوست تھا، بچپن کا لنگوٹیا یار تھا۔ اس کی موت پر تم نے غصے میں کہا تھا کہ اگر کامران زندہ رہ جاتا تو تم اسے قتل کر دیتے، اپنے دوست کا بدلہ ضرور لیتے۔ اب کامران نہیں ہے، لیکن اس کی بیٹی تمہارے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ کیا تم وہ انتقام بھول گئے ہو یا مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ وہ جھنجھلا کر بولا، تم عورتوں سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بچی تمہارے حوالے ہے اور میں اسے نقصان نہیں پہنچاؤں گا، پھر یہ کہ تم اسے اپنی نگرانی میں رکھو گی، تو بھلا میں اسے کیسے ہلاک کر سکتا ہوں؟ کامران کا انتقام اس ننھی سی بچی سے کیسے لے سکتا ہوں؟ اچھی بات ہے، میں تم پر بھروسہ کرتی ہوں۔ لاؤ بچی کو مجھے دکھاؤ، ذرا دیکھوں تو یہ کیسی ہے۔ یہ کہہ کر رئیسہ نے اپنی بچی کو اس کے بستر پر لٹا دیا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ بڑھا کر سائمہ کی بچی کو گود میں لے لیا، پھر اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے بولی، ماشاءاللہ، میری بچی کی طرح خوبصورت ہے۔ دونوں ہی معلوم ہوتا ہے کہ ایک ماں کی بیٹیاں ہیں، جیسے میں نے ایک نہیں 2 بیٹیوں کو جنم دیا ہے۔ قربان نے ہنستے ہوئے کہا، کیا ارادہ ہے؟ کیا ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس رکھ لینا چاہتی ہو؟ نہیں، میں کسی ماں کی گود نہیں اجاڑوں گی۔ اسے 1 ہفتے کے اندر سائمہ کی گود میں واپس پہنچ جانا چاہیے۔ یاد رکھو، تم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم صرف دولت حاصل کریں گے، کسی کی جان سے نہیں کھیلیں گے۔ ہاں بھائی، مجھے یاد ہے، بار بار ایک ہی بات کو نہ دہراؤ۔ وہ سائمہ کی بچی کو پیار سے تھپکتے ہوئے بولی، میری بیٹی کا نام تو شائستہ ہے، اس بچی کا کیا نام ہے؟ کیا نادانوں جیسی باتیں کرتی ہو؟ میں سائمہ کے ہاں بچی کو اٹھانے گیا تھا، اس سے بچی کا نام پوچھنے تھوڑی گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم کہ اس کا نام کیا ہے؟ میں کوئی نام رکھ لوں؟ کیا ہمیشہ رکھنے کا ارادہ ہے کہ نام رکھو گی؟ اسے 2-4 روز کی بات ہے، اس کے بعد پھر اسے چلتا کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ رئیسہ نے پوچھا، اب اتنی رات کو کہاں جا رہے ہو؟ میں ذرا چھت پہ جاؤں گا
اور وہاں سگریٹ پی کر سوچتا رہوں گا کہ اس بچی کے سلسلے میں کیسے اقدامات کرنا چاہیے کہ سائمہ فوراً ہی بڑی سے بڑی رقم کی ادائیگی کے لیے تیار ہو جائے۔ بہرحال یہ میرا کام ہے، تم آرام سے سو جاؤ، میں رات کو کسی وقت آ کر سو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر آ گیا، پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر پہنچا اور ایک سگریٹ سلگا کر اس کے کش لیتے ہوئے ٹہلنے لگا اور پریشانوں کا سوچنے لگا۔ پریشانی اس بات کی تھی کہ رئیسہ اس بچے کو ہلاک کرنا نہیں چاہتی تھی اور وہ کیسر کا انتقام لینا چاہتا تھا۔ اس کا جگری دوست کامران کے ہاتھوں مارا گیا تھا، پھر یہ کہ کامران نے اس کا مطالبہ پورا نہیں کیا تھا۔ تیسری بات یہ تھی کہ کامران نے اسے قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا۔ قسمت اچھی تھی کہ وہ بچ گیا۔ اتنی باتیں ہونے کے بعد اب وہ کامران کی بیٹی کو یوں ہی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اسے دولت بھی حاصل کرنا چاہتا تھا اور سائمہ کو اس بچی سے محروم بھی کرنا چاہتا تھا تاکہ انتقام کی آگ کسی طرح بجھے نہیں۔ سوچتے سوچتے اسے اپنی بیٹی شائستہ کا خیال آیا۔ وہ پتہ نہیں کیوں بیٹی کے پیدا ہونے کے بعد ہی ذرا سا نرم دل ہو گیا تھا، اس حد تک کہ اپنی بیٹی سے محبت کرنے لگا تھا۔ حالانکہ ایسے ہی وقت جب کہ اپنی بیٹی کی محبت سینے میں موجود تھی، اسی سینے میں ایسا دل رکھتا تھا کہ دوسرے کی بیٹی کو ہلاک کرنے کی تدبیریں بھی سوچ رہا تھا۔ بہرحال شائستہ جب سے پیدا ہوئی تھی تب سے رئیسہ اسی فکر میں تھی کہ کسی طرح اس کے لیے زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرنے لگے، اس کے لیے سونے کی زیورات بنوائے تاکہ اس کی شادی میں خوب جہیز دے کر اسے رخصت کر سکے۔ ہر ماں اپنی بیٹی کے پیدا ہوتے ہی یہ سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی پچھلے ہی دن رئیسہ نے اسے کہا تھا، قربان تم بالکل نکھٹو ہو، کبھی محنت مزدوری کرنا تو جانتے ہی نہیں، کوئی ایسی تدبیر بھی نہیں سوچتے کہ تھوڑا سا سرمایہ لگا کر زیادہ سے زیادہ منافع حاصل کرنے والا کوئی کاروبار کر سکو۔ تمہیں یہی سب جرائم والی باتیں اچھی طرح سوچتی ہیں۔ اگر تمہارا یہی رنگ ڈھنگ رہا تو میں شائستہ کو اس کے نانا کے پاس چھوڑ دوں گی، وہاں کم سے کم اچھا کھانا پینا اور پہننا اوڑھنا تو ہے، وہاں میری بیٹی رہے گی تو سکھی رہے گی، وہاں یہ فکر تو نہیں ہوگی کہ آج تمہارا کام ہے کل نہیں ہے، آج تمہاری آمدنی ہے اور کل دوسروں سے قرض مانگتے پھر رہے ہو۔ اگر یہی چلن رہا تو میں اپنی بیٹی کو اپنے پاس نہیں رکھوں گی، اس کے اچھے مستقبل کے لیے اس کے نانا کے ہاں اسے چھوڑ دوں گی۔ رئیسہ کی اتنی ساری باتیں سننے کے بعد وہ بگڑ گیا تھا اور اس نے صاف طور سے کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی میری نظروں کے سامنے رہے گی اور تم اسے نانا کے پاس نہیں بھیج سکتی۔ میں اپنی بیٹی کے لیے زیادہ سے زیادہ کمانے کی کوشش کروں گا اور کوئی اچھا سا کاروبار کروں گا۔ کاروبار کرتے ہی میں یہ سب جرائم والی باتیں سوچنا بھی چھوڑ دوں گا۔ چھت پر سناٹا تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، لیکن قربان کا دماغ یہ سوچ کر گرم ہو رہا تھا کہ رئیسہ کتنے ہی معاملات میں اس کی مخالفت کرتی تھی۔ ایک تو یہی کہ سائمہ کی بچی کو ہلاک کرنا نہیں چاہتی تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ ایسا ہونے نہیں دے گی۔ دوسری بات یہ کہ شائستہ کو اپنے ننیال بھیجنے کی ضد کرتی تھی۔ اس نے کئی بار سوچا کہ رئیسہ کو ٹھوکر مار کر چلا جائے۔ اگر اس بیٹی کی محبت نہ ہوتی تو شاید وہ سائمہ سے اس کی بچی کے سلسلے میں لاکھوں روپے وصول کرنے کے بعد رئیسہ کو دھوکہ دے کر چلا جاتا، لیکن بیٹی کی خاطر وہ وہاں رہنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ سوچتے سوچتے تھک گیا، نیند بھی آنے لگی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ چھت سے اتر کر نیچے آیا، اسی وقت باہری دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ اس نے دروازے کے قریب پہنچ کر آہستہ سے پوچھا، کون ہے؟ دوسری طرف سے بھی سرگوشی میں آواز سنائی دی، میں ہوں فرقان، جلدی باہر آؤ۔ نام سنتے ہی اس نے دروازہ کھول دیا، پھر باہر آ کر دروازے کو بند کرتا ہوا بولا، کیا بات ہے، اس وقت کیوں آئے ہو؟ آنے والے نے کہا،
بس اسی وقت چلو، سیٹھ نے تمہیں بلایا ہے، بڑا زبردست کام ہے، ایک ہی جھٹکے میں تمہیں 25,000 روپے مل جائیں گے، بس ادھر کا مال ادھر کرنا ہے۔ قربان نے خوش ہو کر پوچھا، کیا واقعی؟ تو کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اتنی رات کو مجھے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ جلدی چلو۔ سیٹھ یہ کام کسی دوسرے کو بھی دے سکتا ہے، مگر پتہ نہیں کیوں تم پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ قربان نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، 25,000 کے لیے تو میں جہنم میں بھی جا سکتا ہوں، چلو۔ صبح ہو گئی، لیکن سائمہ جھونکی توں بیٹھی رہی۔ وہ جیسے پتھر کا مجسمہ بن گئی تھی، اس کے دیدے پھیلے ہوئے تھے، وہ پلکیں بھی نہیں جھپکا رہی تھی۔ اس کے اور کامران کے رشتہ داروں نے اسے رلانے کی کتنی ہی کوششیں کر ڈالیں، لیکن وہ رونا بھی بھول گئی تھی، بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے خلا میں اپنی گمشدہ بچی کو دیکھ رہی تھی۔ آخر صبح کے وقت ڈاکٹر نے ایک رشتہ دار سے آہستگی سے کہا کہ اس کے سامنے کسی بچے کو رلایا جائے، تب شاید یہ ہوش میں آئے گی اور شاید رونا بھی شروع کر دے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایک رشتہ دار کی عورت نے اپنے بچے کو چٹکی لے کر اسے رلا دیا۔ بچے کے رونے کی آواز سنتے ہی واقعی سائمہ پر اثر ہوا۔ وہ ایک دم سے چونک گئی اور چیخ کر رونے لگی، میری بچی رو رہی ہے، کہاں ہے میری بچی؟ وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس عورت نے قریب آ کر کہا، حوصلہ رکھو، یہ میری بچی رو رہی ہے، تمہاری بچی کو تو پولیس والے تلاش کر رہے ہیں اور ہمارے خاندان کے سارے ہی مرد دوڑے دوڑے پھر رہے ہیں کہ کہیں سے کچھ سراغ مل جائے، تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ ایسے وقت سارے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں۔ سائمہ یک بیک سینے پر 2 ہتھڑ مار کر اور چیخ چیخ کر رونے لگی، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک ایک کے قدموں میں گرنے لگی۔ خدا کے لیے میری بچی کو کوئی بھی ڈھونڈ کر لے آئے، میں اپنی ساری دولت، جائیداد، کوٹھی سب کچھ اسے دے دوں گی، بس مجھے کچھ نہیں چاہیے، میری بچی چاہیے۔ کسی نے کہا، ذرا صبر سے کام لو، ہمارا خیال ہے کہ اگر کسی نے بچی کو اغوا کیا ہے تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ مطالبہ پیش کرے گا۔ تم ساری دولت اور جائیداد دینے کی بات کر رہی ہو، وہ معمولی رقم لے کر بھی ٹل سکتا ہے، مگر تمہاری بچی یقیناً مل جائے گی، اور ایسے لوگ اکثر فون کے ذریعے ہی رابطہ قائم کرتے ہیں، لہٰذا ٹیلی فون ہمیشہ تمہارے پاس رہنا چاہیے۔ یہ مشورہ معقول تھا اور دل کو لگتا تھا۔ سائمہ دوڑتی ہوئی ڈرائنگ روم میں گئی اور وہاں سے ٹیلی فون اٹھا کر اپنی خوابگاہ میں لے آئی اور اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ گھر والوں نے اسے کہا کہ وہ منہ ہاتھ دھو لے، کچھ ناشتہ کر لے یا چائے پی لے، لیکن وہ کسی کی بات نہیں سن رہی تھی اور سب سے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ میرے پاس بیٹھنے کے بجائے خدا کے لیے ادھر ادھر ہو جائیے، کہیں نہ کہیں میری بچی ضرور مل جائے گی، اسے تلاش کیجیے، میں ٹیلی فون کے پاس اس وقت تک بیٹھی رہوں گی جب تک میری بیٹی کی خبر نہیں ملے گی، خواہ مجھے ساری زندگی اس ٹیلی فون کے پاس ہی بیٹھنا پڑے۔ اسے ساری زندگی بیٹھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ پہلے 2-4 کالیں ادھر ادھر سے آئیں، کچھ رشتہ داروں، کچھ جان پہچان والوں نے پوچھا تھا کہ لڑکی ملی یا نہیں، اس نے مختصر سا جواب دے کر ریسیور رکھ دیا تھا۔ پھر ایک کال آئی، اس نے ریسیور اٹھایا تو کسی نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تمہاری بیٹی ہمارے پاس ہے۔ یہ سنتے ہی سائمہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور ریسیور پکڑے ہوئے گڑ گڑانے لگی، خدا کے لیے میری بچی کو میرے حوالے کر دو، تم جو چاہو گے وہ میں کروں گی، جو مانگو گے وہ دوں گی، مگر میری بیٹی کو اسی وقت میرے پاس لے آؤ۔ دوسری طرف سے کہا گیا، تم تو بے تکان بولے چلی جا رہی ہو، کچھ مجھے تو بولنے دو۔ ہاں بولو، میں سن رہی ہوں، میں ساری زندگی تمہاری باتیں سنتی رہوں گی، میری بیٹی کو میرے پاس لے آؤ۔ میں تمہاری بیٹی کی ہی بات کر رہا ہوں، وہ خیریت سے ہے اور خیریت سے رہے گی، لیکن اگر تم نے پولیس والوں سے تعاون کیا یا کسی طرح بھی قانون کی مدد لینے کی کوشش کی تو نتیجہ اچھا نہ ہوگا، تم کامران کے ایک بچے کا انجام دیکھ ہی چکی ہو۔ وہ نہیں کہہ کر چیخنے لگی، کہنے لگی، میں ہرگز ایسا نہیں کروں گی، میں پولیس والوں کو اپنی کوٹھی میں داخل نہیں ہونے دوں گی،
میں کبھی قانون کا سہارا نہیں لوں گی، تم جو کہو گے وہ کروں گی۔ تو پھر میری بات کو غور سے سنو اور اسے آنچل میں باندھ لو کہ تمہاری بیٹی 6 ماہ سے پہلے تمہیں نہیں ملے گی۔ 6 ماہ؟ سائمہ کے ہاتھ سے ریسیور چھوٹتے چھوٹتے رہ گیا۔ وہ چیخ کر بولی، نہیں نہیں، ایسا ظلم نہ کرو، میں یہ ظلم برداشت نہ کر سکوں گی۔ میں 6 ماہ تو کیا، 6 منٹ کے لیے بھی اپنی بیٹی سے جدا رہنا پسند نہیں کروں گی۔ خدا کے لیے میری بات مان لو، میں تمہیں خدا کا واسطہ دے رہی ہوں، رسول کا واسطہ دے رہی ہوں، اور کوئی بڑی قسم ہو تو وہ تمہیں دے سکتی ہوں، مگر مجھے معلوم تو ہو کہ تمہارا دل کیسے پگھلے گا، تم کیسے موم ہو سکو گے اور میری بیٹی کو مجھ تک پہنچا سکو گے۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ مجھے 6 ماہ کے بعد تمہاری بیٹی کو تمہارے حوالے کرنا ہے۔ اس سے پہلے کوئی بات نہیں ہوگی، اور اس سے پہلے میں تم سے رابطہ قائم نہیں کروں گا۔ یہ میرا آج کا آخری رابطہ ہے جسے میں ختم کر رہا ہوں 6 ماہ کے لیے۔ یہ کہتے ہی دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ ادھر سائمہ چیختی رہی، وہ کریڈل کو کھٹکھٹا کر اسے آوازیں دیتی رہی، لیکن دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی۔ ایک دم سے اس پر وحشت طاری ہو گئی۔ وہ جنونی انداز میں ریسیور کو پھینکتی ہوئی ادھر سے ادھر بھاگنے لگی۔ چیختے ہوئے وہ ڈرائنگ روم کی طرف جانے لگی۔ وہاں سے تمام رشتہ دار اس کی چیخیں سن کر آ رہے تھے۔ وہ سب اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی اور چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، بچی مجھے نہیں ملے گی، 6 مہینے تک نہیں ملے گی۔ وہ کہتا ہے کہ میں پولیس والوں کے پاس نہ جاؤں، میں قانون کی مدد نہ لوں، میں کسی بھی سے بھی سہارا نہ مانگوں، اپنی بچی کو تلاش نہ کروں۔ یہ کیسا ظلم ہے کہ میں نے اسے 9 ماہ تک پیٹ میں رکھ کر اور دنیا بھر کی تکلیفیں برداشت کر کے اسے جنم دیا، اور وہ اس پر حق جتا رہا ہے اور میرے حق سے مجھے محروم کر دیا ہے، میری جان میرے اندر سے نکال کر لے گیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 6 ماہ تک میں اپنی جان کے بغیر زندہ رہوں گی۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اپنے اندر جان نہ رہے اور کوئی زندہ رہے؟ وہ چیخ چیخ کر بولتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے رشتہ دار اسے خاموش کرانے کی کوشش کر رہے تھے، اسے سمجھا رہے تھے، اسے تھپک رہے تھے، اس کا ہاتھ پکڑ کر سہلا رہے تھے، لیکن وہ پاگلوں کی طرح زور زور سے بولتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ بولتے بولتے چکرا کر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ انسان بے ہوش ہو جائے یا مر جائے، لیکن تقدیر جو وقت لکھ دیتی ہے اس وقت سے پہلے وہ کام نہیں ہوتا۔ حالانکہ 6 ماہ کی مدت قربان نے دی تھی، وہ تقدیر لکھنے والا نہیں تھا، لیکن قربان خود نہیں جانتا تھا کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے اس سے پہلے تقدیر یہ فیصلہ کر چکی ہے، اور وہ یہ کہ اس نے 6 ماہ کا وقت دیا تھا، لیکن تقدیر نے 1 سال کی مدت لکھ دی ہے۔ ہوا یوں کہ رئیسہ پچھلی رات تنہا اپنے بیڈ روم میں رہی اور دونوں بچیوں کو سنبھالتی رہی۔ صبح دیر سے سو کر اٹھی، وہ بھی بچوں کے رونے کی آواز نے اٹھا دیا تھا۔ اسے حیرانی ہوئی کہ قربان کہاں چلا گیا، کیونکہ وہ پچھلی رات چھت پر گیا تھا اور اس کے بعد واپس نہیں آیا۔ دوپہر کو ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ قربان حوالات میں بند ہے اور اسے بلا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی رئیسہ حیران اور پریشان سی ہو کر سوچنے لگی، کیا یہ چوری پکڑی گئی ہے؟ کیا معلوم ہو گیا ہے کہ سائمہ کی بچی کو اغوا کیا گیا ہے؟ اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے جنم لینے لگے، لیکن حوالات میں پہنچنا ضروری تھا اور یہ معلوم کرنا تھا کہ قربان کیوں بلا رہا ہے اور کس سلسلے میں اسے حوالات میں رکھا گیا ہے۔ لیکن اب ایک بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ 2 بچیوں کو کیسے اٹھا کر حوالات میں جاتی۔ اتنی دور جانا اور بچیوں کو لے کر جانا بہت مشکل تھا۔ دوسری بات یہ کہ ان بچیوں کو تنہا گھر میں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ لیکن وہ سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کرے۔ اس علاقے میں مکانات ایک دوسرے سے دور دور تھے اور انہوں نے کبھی پڑوسیوں سے زیادہ ربط و ضبط نہیں رکھا تھا، کیونکہ ایک تو ان کی کوئی آمدنی نہیں تھی اور کوئی اچھا رکھ رکھاؤ نہیں تھا۔ ان کے مقابلے میں دوسرے پڑوسی مالدار تھے، کسی کے پاس کار تھی، کسی کے پاس اسکوٹر تھا، اور وہ لوگ اچھی زندگی گزارتے تھے۔
رئیسہ احساس کمتری کے باعث کسی سے ملتی نہیں تھی، اور یہ نہ ملنا بھی ایک طرح سے اچھا ہی ہوا، کیونکہ کسی بھی پڑوسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ رئیسہ اپنے میکے سے ماں بن کر آئی ہے، تو اس کی گود میں ایک بچہ ہے یا 2 بچے ہیں۔ اب رئیسہ کسی سے بھی کہہ سکتی تھی کہ اس نے 2 بچیوں کو جنم دیا ہے، بات یہاں تک بن جاتی، لیکن وہ تھانے کیسے جائے؟ ایک ہی راستہ تھا کہ فوری طور پر کوئی ملازمہ رکھی جائے یا پڑوس میں جا کر کہا جائے کہ کوئی بوڑھی عورت اگر گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے اس کی بچیوں کو سنبھال لے تو وہ ایک ضروری کام سے باہر جا کر آنا چاہتی ہے۔ وہ کئی طرح کی باتیں سوچ رہی تھی، لیکن پڑوس میں جانے کے لیے بھی 2 بچیوں کو اٹھا کر لے جانا پڑتا۔ وہ دونوں ہی اپنے بچے ہوتے تو وہ ایک ماں کے طور پر بڑے فخر سے انہیں اٹھا کر دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک لے جا سکتی تھی، لیکن دل میں تو چور تھا، اور اس بات کا ڈر بھی تھا کہ کہیں دوسری بچی کی وجہ سے پکڑی نہ جائے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سوچتی ہی رہ گئی اور حوالہ تک جا نہ سکی۔ دوسرے دن اس نے ایک بوڑھی آیا کا بندوبست کیا اور بچیوں کو اس کے حوالے کر کے تھانے پہنچی تو پتہ چلا کہ دیر ہو چکی ہے، قربان کو حوالہ سے سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ وہ اس علاقے کے دادا کے پاس گئی۔ قربان اکثر دادا کے اڈے پر بیٹھا رہتا تھا۔ دادا نے بتایا کہ قربان تو بڑا ہی تیز و ترار ہے، اس نے پچھلی رات کو مال کو ادھر سے ادھر کر کے گودام میں پہنچا دیا تھا، لیکن صبح ہو گئی تھی، اس لیے سستانے کے لیے وہاں بیٹھ گیا۔ وہاں سے اس نے کسی کو ٹیلی فون بھی کیا تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھ کر وہاں سے جانا ہی چاہتا تھا کہ پتہ نہیں کیسے پولیس والوں کو پتہ چل گیا۔ ان لوگوں نے چاروں طرف سے گودام کو گھیر لیا اور تلاشی لی تو سارا مال پکڑا گیا اور اس کے ساتھ ہی قربان بھی گرفتار کر لیا گیا۔ اب اس پر مقدمہ چلے گا، دیکھتے ہیں کہ اسے کتنے سال کی سزا ہوتی ہے۔ رئیسہ نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا سزا بہت زیادہ ہوگی؟ ہاں، 1 سال 6 ماہ سے کیا کم ہو سکتی ہے؟ یوں سمجھو کہ وہ سال بھر کے لیے گیا۔ دادا کی پیش گوئی درست ثابت ہوئی۔ قربان کو 1 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی۔ ایک دن رئیسہ اس سے سینٹرل جیل میں ملنے کے لیے گئی۔ قربان نے کہا، میں نے پہلے ہی دن تمہیں حوالات میں بلایا تھا، تم کیوں نہیں آئی؟ رئیسہ نے ناگواری سے کہا، تم کوئی لاٹ صاحب ہو کہ تمہارا حکم مان کر میں فوراً چلی آتی؟ سدا کے نکمے رہے ہو، الٹے سیدھے دھندے کرتے ہو، اور کبھی 2-4 روز کے لیے اور کبھی 2-4 ماہ کے لیے جیل چلے جاتے ہو۔ اس بار تو پورے 1 سال کے لیے گئے ہو۔ کبھی سوچا ہے کہ میرا اور بچی کا گزارا کیسے ہوگا؟ اور اب تو دوسری بچی بھی تم نے میرے سر پر لا کر بوجھ کی طرح رکھ دی ہے، اس کا میں کیا کروں؟ بتاؤ۔ میں اسی کے سلسلے میں باتیں کرنے کے لیے تمہیں بلا رہا تھا۔ میں نہیں آ سکتی تھی، 2 بچیوں کو لے کر تھانے کیسے پہنچتی؟ کیا جواب دیتی کہ 2 بچیوں میں سے ایک بچی کس کی ہے؟ میں بہانہ کر سکتی تھی کہ میں نے 2 بچیوں کو جنم دیا ہے، لیکن میرے دل میں تو ڈر بیٹھا ہوا ہے، پھر یہ کہ بچیوں کی نگرانی کے لیے کسی آیا کی ضرورت تھی۔ میں نے ایک بوڑھی ملازمہ کا انتظام کیا ہے، وہ بچیوں کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ یہ تم نے ٹھیک کیا، اس ملازمہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو تاکہ بچیوں کو پالنے میں تمہیں زیادہ دقت نہ ہو۔ اب تو 1 سال تک کے لیے تم اس بچی کو رکھو گی اور اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یوں سمجھو کہ وہ بچی ہمارے لیے لاٹری کا ٹکٹ ہے، 1 سال کے بعد اس کے ذریعے ہمیں لاکھوں روپے ملیں گے۔ بس تم ایسے ہی خواب دیکھتے رہو۔ میں پریشان ہو گئی ہوں۔ بولو، اب میرے میکے والے پوچھیں گے کہ دوسری بچی کہاں سے آئی ہے تو میں کیا جواب دوں گی؟ یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، کہہ دینا کہ تمہاری کوئی سہیلی یا کوئی اور عورت جو تمہارے ہاں 1 رات پناہ کے لیے آئی تھی، اس بچی کو چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہے اور اس کا کہیں پتہ نہیں مل رہا ہے، اس لیے تم نے ماں بن کر اس کی بچی کو اپنے پاس رکھ لیا ہے اور اسے پال رہی ہو۔
تم چاہو تو اسی طرح کے کئی بہانے کر سکتی ہو، اور مال کمانے کے لیے تو 70,000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور میں جانتا ہوں کہ تم بولو گی۔ اچھی بات ہے، اب وہ بچی آئی گئی ہے تو اسے بھگتنا ہی ہوگا، میں اسے سنبھال لوں گی۔ کاش کہ تمہاری سزا کچھ کم ہوتی۔ فکر نہ کرو، 1 سال تو دیکھتے ہی دیکھتے گزر جائے گا۔ میں جیل میں اپنا ریکارڈ اچھا رکھوں گا تاکہ سال بھر سے پہلے ہی مجھے یہاں سے رہائی مل جائے۔ ویسے ایک بات یاد رکھو کہ کبھی کبھی سائمہ کو فون کرتی رہنا یا بچی کی آواز سناتی رہنا تاکہ اس کے دل میں ممتا جاگتی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ رفتہ رفتہ اسے صبر کرنے کی عادت ہو جائے۔ جب انسان کو صبر آ جاتا ہے تو پھر وہ گمشدہ چیز کو اتنی اہمیت نہیں دیتا بھی ہے تو اس کے سلسلے میں بڑے بڑے مطالبے تسلیم نہیں کرتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بچی کی محبت ہمیشہ سائمہ کے دل میں شدت سے پیدا ہوتی رہے اور وہ اس کے لیے تڑپتی رہے۔ اسے تڑپانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ اس سے فون کے ذریعے کبھی کبھی رابطہ قائم کرتی رہنا۔ 3 ماہ گزر گئے۔ ایک دن سائمہ نے ٹیلی فون موصول کیا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر دوسری طرف کی آواز سنی۔ کوئی عورت کہہ رہی تھی، سائمہ، جس شخص نے تمہاری بیٹی کو اغوا کیا ہے وہ 1 سال کے لیے جیل جا چکا ہے، جس میں سے 3 ماہ گزر چکے ہیں اور 9 ماہ باقی ہیں۔ جب تک وہ واپس نہیں آئے گا تمہاری بیٹی بھی تمہیں واپس نہیں مل سکے گی۔ یہ سن کر سائمہ کے ہاتھ پاؤں اور ٹھنڈے پڑ گئے۔ وہ بڑی ہی مشکل سے 3 ماہ گزار سکی تھی اور ایک ایک دن ایک ایک لمحہ گنتی رہتی تھی کہ باقی 3 ماہ کیسے گزریں گے۔ اب 6 ماہ کا وقت پڑ گیا تھا۔ وہ فون پر التجائیں کرنے لگی، گڑ گڑانے لگی کہ وہ عورت چاہے تو اس کی بیٹی کو واپس کر سکتی ہے، لیکن دوسری طرف سے کہا گیا کہ لڑکی اسی وقت واپس ہوگی جب وہ شخص جیل سے واپس آئے گا اور وہی سمجھے گا کہ تم سے کتنی رقم کا مطالبہ کیا جائے۔ فی الحال مجھے 25,000 روپے کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں ایک جگہ بتاتی ہوں، رات کو تنہا وہاں 25,000 روپے لے کر آ جانا اور مجھے دے جانا۔ اگر تم نے کوئی چالاکی دکھائی، کسی کو ساتھ لائیں یا پولیس والوں کو میرے پیچھے لگا دیا تو یاد رکھو تمہاری بچی تمہیں زندہ واپس نہیں ملے گی۔ سائمہ نے انکار میں سر ہلا ہلا کر کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں اپنی بچی کی دشمن نہیں ہوں۔ تم جو مانگو گی میں وہ دوں گی، لیکن ایک بار مجھے میری بچی کو دکھا دو۔ تمہاری بچی کو میں ساتھ نہیں لاؤں گی، یہ اچھی طرح یاد رکھنا۔ 1 سال بعد ہی اپنی بچی کو دیکھ سکو گی۔ میں تمہیں جگہ بتا رہی ہوں، اچھی طرح اسے ذہن نشین کر لو۔ سائمہ سنتی رہی اور اس جگہ کو ذہن نشین کرتی رہی۔ اب وہ اپنی کوٹھی میں تنہا رہا کرتی تھی۔ جتنے رشتے دار تھے وہ سب ایک ایک کر کے رخصت ہو گئے تھے۔ اس شہر میں جو عزیز و اقارب تھے، ان میں سے کبھی کبھی کوئی آ جاتا تھا، اس کی خیریت دریافت کرتا تھا اور اسے تسلیاں دیتا تھا کہ اس کی بچی ایک دن ضرور اسے واپس ملے گی۔ رات کو وہ اپنے پرس میں 25,000 روپے رکھ کر اپنی کوٹھی سے نکلی